لیکن ہم عام طور پہ تمجیز استعمال کریں گے سینٹینسز میں جہاں پر ہم نے ابہام کو کلیریفائی کرنا ہے، تو عدد کو ہم نہیں اس طرح سے انالیسس کرتے عام طور پہ عدد میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم مضاف الیہ ہی صرف کہہ دیتے ہیں، لیکن جنرل سر ٹرمینالوجی ہم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ تمیز اگر یہ منصوب ہوتی تو یہ ضرب کی وجہ سے مجرور ہوئی ہوتی، نہیں نہیں قبلہ کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا. نہیں، بات سنیں، نصف ساتن جو ہے یہاں پر نصف ساتن، یہ بھی تو مضاف الیہ ہے نا. ٹھیک ہے، ظرف مضاف الیہ. جی 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 نہیں، نصف کے ساتھ بھی. تو آپ جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ واقعی یہ تمجیز ہی ہوتی ہے جو ابہام کو دور کرتی ہے. اس کو یوں کریں، قبلہ نصف پڑھیں تو کیا آپ کو میننگ کمپلیٹ آ رہا ہے؟ قبلہ نصف نہیں آ رہا. آدھا کیا چیز؟ آدھا گھنٹہ، آدھا مہینہ، آدھا دن. تو ساتن اس کی تمجیز ہی ہے، رائٹ؟ تو بالکل صحیح ہے، یہ نو ایشو اوور ہیئر. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں اقرأتم ھذا الکتاب. تو قرأتم القرآن، دیکھیں قرأتم کو جب آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو دونوں اس کیس میں قرأتم، تو جب اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو اس کو ہم پیش پڑھیں گے، قرأتم القرآن. اس کی پریکٹس ہے. ارأیتم حامدا، ارأیتم المدرس، ارأیتم المدرس، الکم ھذا البیت، الکم ھذا البیت. تو الکم ھذا البیت، الکم البیت. تو خرجت آمنۃ. اچھا، اب اگر آ جائے ذہبت کوئی، یا آ جائے خرجت، ایسا فعل جس کے آخر میں عام طور پہ یہ سکون ہے، خرجت، اس کو کیسے ملائیں گے؟ اس کو ملانے کے لیے زیر لگائیں گے. تو یہ کیا بن جائے؟ خرجت البنت، بنتا. ٹھیک، خرجت البنت، خرجت البنت، کون نکلی؟ بچی نکلی. من ھذا الولد، تو اس کو ملانے کے لیے من الولد. تو یہ ہم بیسکلی کیا سیکھ رہے ہیں؟ ملا کر پڑھنے کا طریقہ. نیچے دیا ہوا ہے آپ کو ساتھ اس کا رول، کہ اگر پہلا سکون ہو اور آگے الف لام کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو کیسے ملائیں گے؟ اگر ساتھ یہاں پہ پہلے میم پہ سکون، یعنی انتم والے، خرج تم، دخل تم، عقل تم، تو یہ پیش کے ساتھ ہوگا. اور اگر سکون کے ساتھ اگر آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، تو وہ زیر کے ساتھ آئے گا، خرجت البنت. تو اب اس میں سمپل ایکسرسائز کوئی بھی نہیں، صرف آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. تو عقل تم الموزہ. ففتھ کا رول دوبارہ بتا دیں، ففتھ والے کا رول دوبارہ بتا دیں. کس والے کا؟ سر ففتھ جو ہے من ھذا الولد. ہاں دیکھیں، من، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سکون کے ساتھ الف لام اگر لگا ہوا آئے گا تو زیر آئے گی. من جو ہے یہاں پہ سکون ہے اور یہاں الف لام ہے، تو منل، من کے ساتھ کیا ہے؟ انل. اور اگر تم ہوگا، خرج تم یا عقل تم، اس کے ساتھ ال آئے گا تو پیش آئے گا. ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز می سر، جی جی. یہ اس میں جو نیچے رول رکھا ہوا ہے نا، اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ میم جب ہوگا اینڈ میں جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو میم پیش لے گا. باقی کوئی بھی حرف اگر جزم کے ساتھ ہوگا، ملانا ہوگا اس کو سکون کے ساتھ، تو وہ زیر لے گا. ایکچولی اس کو ابھی رول لیکن نہ، اب میم کو انہوں نے اس کو رول، اس کو اسپیسیفک ابھی رول نہ لیں. اس کو آگے رولز اور بھی آئیں گے. ٹھیک، ابھی رولز اور بھی اچھا آئیں گے. ٹھیک اچھا، ہے. تو آپ انہوں نے جتنا، جو بتایا میں نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے. ہاں، ابھی آپ ایکچولی یہ تو ویسے پڑھنے کے انداز میں بھی آپ خود سمجھ جائیں گے، سو اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ابھی آپ اس کو ہی کریں گے. عقل تم الموزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ نیکسٹ باری ہے نورین برکی کی. آپ پڑھ چھوڑیں گی ذرا جلدی جلدی میں یہ. اطلتم الموزہ. نیکسٹ بھی پڑھ دیں. نمبر 2. جلستم فی الفصل. ماشاء اللہ. دیکھیں اس کے اندر آگے کوئی ملانے والا نہیں ہے، تو الف ٹھیک ہے سر، تو ڈائریکٹ پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھ دیں. دخلتم المسجد. ماشاء اللہ. نیکسٹ. فہمتم الدرس. فہمتم الدرس. ٹھیک ہو گیا.
فہمتم سر درس اس میں الفقہ فہم تم ہو گئے. فہم تم ہوگا جی، فہم تم الدرسا نہیں، اس کے اندر آپ جو ہے نا ڈال سر نمبر 5 میں جی، سر نمبر 5 نمبر جی سر 4 میں تو پیش آئے گا جی نا. جی آئے گا، آئے گا، بالکل آئے گا، جی آئے گا، سر 5 میں نہیں آئے گا. 5 میں نہیں آئے فہمتم درس الفقہ بالکل ٹھیک ہے. اور سمعتم الاذان. پرفیکٹ. اب نیکسٹ آ جائیں سسٹر نصرت برنی. جی سر. ماذا اکلتم. ٹھیک ہے نیکسٹ. لکم هذه السیارۃ. ٹھیک ہے. لکم الکتب. ہوں من هذا الرجل. ٹھیک ہے. من الفتى. اب تو دیں من کے ساتھ الف لام آیا، من کے ساتھ الف لام، تو بتائیے کیا من ہوگا. الفتى. سوری سر، من الفتى. من دیر الفتح، لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ بھی کتبت الطالبۃ. طالبت کتبت الطالبۃ الدرس. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ این المدیرۃ. خرجت الان. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ آپ ایکسرسائز جو ہے نا یہ گھر پہ کریں گی. ایکسرسائز میں کیا ہے، بیسکلی آپ نے رأیتم پلس ہم، سو کیا بنا رأیتم ہم، تو کیا یہاں پہ واو ایڈ کریں گے آپ. دیکھیں رأیتم کے ساتھ جب ضمیر ایڈ کریں گے، یہ شروع میں بھی ہم نے کیا تھا، جب بھی کوئی ایسا آئے گا رأیتم اور ساتھ آپ نے ضمیر ایڈ کرنے ہو یا ہا یا کچھ بھی، تو یہ کیا کرے گا، اس پہ پیش آئے گا اور بیچ میں واو آ جائے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں این الطلاب الجدید ارأیتموہ اقتلتموہا افہمتموہ ارأیتموہ. تو آپ نے جو نیچے دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کہیں پہ ایڈ ہوگا واو، اور جہاں پہ صرف ہے جس طرح غسلتی ہم، غسلتی ہو سوری، تو کیا بنے گا غسلتی ہی. تو آپ نے کریکٹ آگے سے اینڈنگ کریکٹ کرنی ہے آپ نے. نیکسٹ پیج پر آ جائیں. ضمائر یا اس کو مفعول کہیں گے، مفعول ایڈ کریں نا تو. جی مفعول ایڈ کریں، ضمائر جب ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ اس کا مفعول ہی ہوتا ہے. کریکٹ. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج 48. اچھا اس کو ہم ابھی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد لیکن آ جائیں نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں. آپ نے صرف اس میں ایڈ کرنا ہے آ اور ام کی. تو نمبر 10 آپ کا ہوم ورک ہے، لکھ لیں نمبر 10 بھی ہوم ورک ہے، میں آپ کو آخر میں دوبارہ بتا دوں گا. نمبر 10 بھی ہوم ورک ہے، اور اس کے بعد 11 اور 12 بھی آپ کا ہوم ورک ہے. تو ہم صرف ایک ایکسرسائز ابھی کریں گے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا 10 منٹ، اور وہ لگے ہم کریں گے ایکسرسائز نمبر 9 یہاں پہ کریں گے، وہ بھی آدھی کریں گے، یعنی آدھی ایکسرسائز. آپ کو میں بتاؤں اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے. ادخل التعریف کہاں ایڈ کرنی، فی ما یلی علی الاسم المضاف الی ذو عند اللزوم. اچھا کیا معنی ہے اس کا، پہلے آپ دیکھیں ان دو ایگزامپل آپ کو دی ہیں. ان دی کتاب ذو غلاف احمرہ، ذو غلافی ہے ساتھ احمرہ. اچھا میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ جملہ پورا ہو گیا. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کے یہ کیا ہے، ظرف یعنی مبتدا ہے، اور سوری خبر ہے، ظرف پلس مضاف الیہ، اور یہ شبہ جملہ خبر مقدم آ گیا. کتاب کیا ہوا، اس کا مبتدا مؤخر آ گیا. اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ذو ہم نے کہا تھا اس کی صفت ہے. اب چونکہ کتاب یہاں پہ نکیرہ ہے، رائٹ، تو ذو کے بعد جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ بھی آ رہا ہے نکیرہ. جبکہ دوسرے سینٹینس میں ہم بات کر رہے ہیں الکتاب، یہاں پہ ال ہے
الکتابو ساتھ پھر بھی زو ہے، تو اب جو اس کا آئے گا الغلاف آئے گا. تو یہ ال کیوں آئے گا؟ یہ ال اس لیے آئے گا کیونکہ ہمارا جو موصوف ہے وہ ال کے ساتھ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیٹس ڈو سم ایگزامپلس. تو پہلا ہے لیمن ذاک البیت ذو باب اخضر لکھا ہوا ہے. تو اس کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے. درست کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے لیمن ذاکا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، البیتو کہ کس کے لیے ہے؟ وہ گھر. لیمن اگر اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے تو لیمن کیسے ہوگا؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم اور ذاکا یہاں پہ مبتدا ہے، رائٹ. البیتو بدل ہے. اب بدل کی صفت بیان ہو رہی ہے ذو، چونکہ یہ ال کے ساتھ ہے تو باب بھی کیا ہونا چاہیے؟ البابی. تو البابل اخضرا، بابل اخضرا. تو بیسکلی ہم نے چینج کس کو کرنا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ منعوت کے مطابق اس کی آگے ہم نے صفت کو درست کرنا ہے. اسی طرح میں سیکنڈ والا بھی کر دیتا ہوں. من ذالک سر پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں. اچھا تھینک یو. دیکھیں لیمن ذاک البیتو، یہاں تک کلیئر ہے؟ کس کا ہے وہ گھر؟ اب گھر کی ہم نے صفت بیان کرنی ہے زو کے ساتھ. تو جس طرح اوپر لکھا تھا یہاں بھی لکھتے ہیں سوری یہاں پر کیا البیتو. تو البیتو کی صفت بیان کرنی ہے زو کے ساتھ. تو یہاں پر چونکہ ال ہے تو زو کا جو مضاف الیہ آئے گا وہ بھی ال کے ساتھ آئے گا. تو وہ پھر کیا بنے گا؟ البابی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اور سر اخضرا کیا ہوگا؟ الاخضرا آ جائے گا، اس کے ساتھ بھی ال آ جائے گا. الختری اخضرا اخضرا آئے گا. یہ نہیں، یہ اخضرا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا. یہ ممنوع من الصرف ہے، ممنوع من الصرف. اس میں اخضرا صفت ہوگا. الباب کی صفت ہے نا. تو جب الباب ہوگا تو پھر الاکثر ہی ہو جائے گا. ہاں الاخضری ہو جائے گا. ویسے ال اگر لگ جائے گا تو الاخضری ہو جائے گا. ٹھیک ہے الاخضری، کیونکہ ال لگ گیا ہے ساتھ، تو جب ال لگ جاتا ہے تو پھر یہ ممنوع من الصرف ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سسٹر. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ. من ذالک الفتح ذو نظارت صغیرت لکھا ہے. تو اس پر بھی ہم کس کو دیکھیں گے؟ الفتح. الفتح. ٹھیک ہے. اب آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے الفتح میں یہ ال کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے ساتھ جو زو کی صفت بنے گی وہ ال کے ساتھ آئے گی. کریکٹ. تو پھر کیا بنے گا؟ النظارت. النظارہ. نظارہ کس کو کہتے ہیں؟ اسپیکٹیکلس، آئی گلاسز. تو ذو النظارتی. اور صغیرت کیا بن جائے گا؟ الصغیرتی. تو دیکھیں الفتح جو ہے یہ منعوت ہے، نعت کیا ہے؟ زو ہے، اور ہوا مضاف، اور مضاف الیہ جو ہے النظارتی ہے، اور اس میں ال کی وجہ کیا ہے؟ الفتح. اور وہ ہوا منعوت، اس کا بھی اس کی اپنی جو فردر صفت ہے وہ کیا ہے؟ الصغیرتی. الصغیرتی. تو اب 3 ہو گئے. تو اب آپ بقایا جو ہے وہ گھر پہ کر سکتی ہیں 4 to 12. اگر آپ نے 4 to 12 میں سے کوئی ایک پوچھنا ہے تو میں کر دیتا ہوں آپ کے لیے. کوئی ایک آپ چوز کر لیں. کون سا کر لیں ایگزامپل کلاس میں؟ نمبر 10 کر لیں، نمبر 12 کر لیں، نمبر 7 کر لیں. نمبر 7 کر لیتے ہیں. 8 کرنے سر. 8 کر لیتے ہیں. چلیں. ذالک الرجل. ذالک الرجل. اس کے بعد کیا ہے؟ ذو. نمبر ذو.
ذو. اچھا اب بتائیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو ذالکا کیا اس کا کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہو گیا. اور رجل کیا ہے؟ بدل. رائٹ. تو یہاں پہ زو کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. زو کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں خبر بھی ہے. ایگزیکٹلی خبر. یہ خبر بھی ہے لیکن خبر ہے وہ ہوا مضاف. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مضاف بن رہا ہے کس کے لیے بن رہا ہے؟ ذو لیہتن. تو یہاں پہ ال ہے تو یہاں پر بھی آئے گا ال ہی آئے گا. اللیہتی الطویلتی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا نہیں سوری نہیں خبر نہیں. خبر آئے گی مؤذنو. مؤذنو پہ خبر آ رہی ہے. مؤذنو خبر. پورا جملہ پڑھیں گے اگر مؤذنو نہ ہوتا تو پھر ہوتا. تو مؤذنو خبر ہے آپ کی لیکن مؤذنو اس پہ پیش آ رہا ہے. تو ذو لیہتن اس کی صرف صفت ہے. سو ذو اس کی نعت ہے اور اللیہتی آئے گا ساتھ. اللیہتی الطویلتی. اور مؤذن اس کی بن جائے گی خبر. اور مسجدنا مسجد مؤذن وہ ہوا مضاف. مسجدی مضاف الیہ وہ ہوا مضاف اور نا پھر مضاف الیہ. تو یہ کلیئر ہو گیا یہ والا جملہ. سر یہ لیہت اللیہت آپ دکھا دیں گے. ہاں یہ بن جائے گا اللیہتی. اور ساتھ بنے گا اللیہت الطویلتی. سر جی جی سیونتھ بھی کر دیں کیونکہ اس میں جو ہے نا مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ پارٹ آف وہ بن رہا ہے نعت. تو اس کو بھی کر دیجیے. نمبر 7 میں بھی ایسا ہی ہے. ذالک الرجل ذو نظارت. یہاں پر بھی جو اب دیکھیں ذالک اس میں ذو خبر بن خبر نہیں بن رہی. ادھر بھی وہی چیز مدیرنا. مدیرو خبر ہے. دیکھیں ذالک الرجل ذالک سمجھ آ گئی. ذالک الرجل اور اس کی صفت اب آئے گی ذو. نمبر 7 ہے. تو یہاں پر بھی ذو جو ہے ذن نظارتی ال کے ساتھ آئے گا. ان نظارتی. اور اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو کر دیں مدیرنا. تو مدیرنا جو ہے مدیرو یہ ہماری خبر ہو گئی وہ ہوا مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. اس کا انالیسس بھی کرتے ہوں. کون سا والا؟ نمبر 4 نمبر 4 نمبر 4 کا 4 پہ نزلہ. نمبر 4 کر لیتے ہیں باقی آپ گھر پہ کیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے نا. آدھے سے زیادہ ہو گیا. نمبر 4 کر لیتے ہیں. نزلہ نزل اپنی گھر پہ بھی کریں ایک مشکل والا. نزلہ من السیارتی. نزلہ من السیارتی. یہ والا کون سا جملہ ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے جملہ اس میں ہے کہ جملہ فعلیہ؟ جملہ فعلیہ. تو نزلہ جو ہے اس میں مجھے بتائیں فعل فاعل کہاں پر ہے؟ نزلہ شابن فائل ہے. نزلہ فعل ہو گیا اور فاعل کہاں ہے؟ نزلہ فعل ہو گیا. شابن من شابن. ہاں ایکسلنٹ. دیکھیں من السیارتی شابن. تو کون یہاں پر نکلا؟ شابن. یہ آپ کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور من السیارتی. ٹھیک ہو گیا. یہ جار مجرور ہے. اب شابن کا جو ہے نا آپ نے کرنے شابن کی بتانی ہے. آپ نے شابن کا صفت بتانی ہے. تو کیا ہوگی سر اس کی ٹرانسلیشن پلیز. ٹرانسلیشن کہ کدھر گیا یہ؟ شاب ہوتا ہے ینگ بوائے. ٹھیک ہے. ایک ینگ لڑکا اترا اس میں سے گاڑی میں سے اور وہ لڑکے کی صفت کیا ہے؟ وہ کیسا تھا؟ اس نے ایک کلین یعنی ایک صاف ستھرا پہنا ہوا تھا ثوب یا کپڑا یا اس کا جو اس نے پہنا ہوا تھا کلوز وہ بہت صاف تھے. سیابن نظیفت.
سیاب کہتے ہیں وہ جو پہنتے ہیں صوب، جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں، رائٹ، جو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سر لباس لباس، لباس. ذو ثیاب نظیفت، نظیفہ کہتے ہیں اس کو. اور یہ دیکھیں یہ مؤنث ہے ثیاب، ثیاب نظیفت ہے. تو اب یہاں پر یہ ال نہیں لگے گا. ال کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ شاب جو ہے یہ پہلے ہی نکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ وہ ایک لڑکا ہے، کوئی سا ایک لڑکا ہے جس نے پہنا ہوا تھا صاف صوب، ٹھیک ہو گیا. تو بقایا جو رہ گئے آپ گھر پہ کر لیجئے. 8:30 ہو گئے، جزاک اللہ خیرہ. اور آپ نے ہوم ورک دوبارہ لکھ لیتے ہیں. ہوم ورک کیا ہے آج کا؟ ہوم ورک میں آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ نمبر 1، نمبر 2 ایکسرسائز، اور نمبر 4 میں آپ نے کرنی ہے صرف 4 to 6. اور اس کے بعد آپ نے نمبر 5 بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نمبر 5 کر لیا ہے. نمبر 5 کر لیا ہے. نمبر 5 اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے 6 کے لاسٹ 3 کرنے ہیں. نمبر 6 کے لاسٹ 3 کرنا. ہاں 6 کے آپ نے 6 کے آپ نے کرنے ہیں 2 to 5. 2 to 5. اچھا ٹھیک ہے 2 to 5. اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نمبر 8. اور نمبر 9 کے آپ کے پاس جو بقایا رہ گئے ہیں وہ کون سے رہ گئے ہیں؟ 5C 3 5 6 اور 9 to 12. 9 to 12. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نمبر 10 اینڈ نمبر 12. تو ہوم ورک بہت سارا نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں کہ اب تو عربی آسان بھی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی ہوگی الحمدللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو ابھی چھٹیاں شروع نہیں ہوں گی عید کی، تو انشاءاللہ جی کویسچن سر جی. سر یہ جو ایکسرسائز نمبر 2 میں تو سمپلی رائٹ اور رانگ ہی کرنا ہے، تو اس میں کچھ آپ کی کرنے والا نہیں ہے. رائٹنگ کی پریکٹس ہو جائے گی. ہاں وہ ٹھیک ہے، رائٹنگ کی پریکٹس. رائٹنگ کی ادروائز مطلب اس میں بھی اس کو رائٹ اور رانگ کرنا ہے اسٹیٹمنٹس کو. ایگزیکٹلی. اگر میں کہہ سر وہ جو کرتے ہیں سر ان کو رائٹنگ کی پریکٹس نہیں ہوگی، اس لیے اس کو نکال ہی دیں، خود ہی کر لیں گے، ہم اسٹڈی کر لیں گے اس کو. چلے ہمارے ابھی رائٹنگ پریکٹس ہوگی. چلے اس کو نمبر 2 کو جو ہے نا آپ کے آپشنل ہے، آپ اس کو رائٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو ضرور. یہ ایک کوشچن تھا ہوم ورک، یہ جو ہے تمرین نمبر 11 اس میں 1/6 کو کیا کہا گیا ہے؟ سدسن. 1/6 کو سدسن. دیکھیں یہ جو ہے نصفن کے بعد ثلثن، ربعن، زیادہ تر جو ہے نا ان کا جو یہ ہے ان کا جو پیٹرن ہے فعلن ہے زیادہ تر. دیکھیں فعلن زیادہ تر کا ایسا ہی ہے. ثلثن سوری نہیں زیادہ تر کا نہیں ہے، زیادہ تر کا تو فعلن ہے. اچھا انٹرسٹنگ. سر یہی ہے 1/3 سے لے کر 1/10 تک سب کا فعلن ہے. اچھا لیکن یہ ربعن، اس کے اوپر ربعن آ گیا ہے، خمسن آ گیا ہے، سبعن آ گیا ہے، ثمنن. دیکھیں دو آپ کے پاس دو آ رہے ہیں. فعلن اصل میں فعلن آ رہا ہے. دس از دا مین، یہ مین ہے. باقی جو ہے نا صرف یہ فعلن صرف ثلثن میں ہے اور سدسن میں ہے. باقی سب تو آپ کو. اچھا اس میں سے آپ نے خمس بھی پڑھا ہوا ہے. خمس کس کو کہتے ہیں؟ خمس پانچواں حصہ. تو شریعت میں کیا چیز خمس ہوتی ہے، کس کو پتہ ہے؟ وہ جو انفال میں مال غنیمت.
مال غنیمت میں 1/5 کدھر جاتا ہے؟ رسول ان کی فیملی کو. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ 1/5 جو پرنسپل ہے یہ اپلائی ہوتا ہے، ہمارے بھی ایک مکتبہ فکر ہے اس میں اپلائی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی شیعہ میں بھی ہوتا ہے اور آپ کے جتنے آغا خانی اہل تشیع میں بھی، آغا خانی میں بھی. اس کا مطلب ان کے لیڈرز کو چلا جاتا ہے 20%، 1/5. کتنا اچھا ہے. زکوٰۃ 2.5% نہیں، 20%. اور عشر بھی آپ نے سنا ہوگا کبھی، عشر 1/10. یہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ یہ زمین کا فصل، زمین کی فصل، فصل پہ جو لگتی ہے وہ 1/10 ہوتی ہے، 10%. ٹھیک ہو گیا. سر ہمارے یہاں تو لیڈرز کو سارا ہی چلا جاتا کہاں جاتا ہے سب بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو غریب ہیں سارے، ان کے پاس تو سر کچھ بھی نہیں ہے. دعا کریں ان کے ہے. لیے. اسی لیے سب سے سستی کمپنی ہوتی ہے سر. جی جی شہزاد صاحب بتائیے. مجھے خاص وجہ ہے کہ کو خاص وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے 6 کو 7 کے ساتھ نہیں کرا، باقی سب کو تو جیسے ہم نے ان کے نمبر کے لحاظ سے کرا ہے نا، اچھا آپ مجھے بتائیں، خاندانی کے لحاظ سے. اچھا کون سا آسانی سے پڑھا جاتا ہے، سلسن یا سلوسن؟ عربوں کو عربوں کو زیادہ پسند آیا تھا، عربوں کو زیادہ پسند آیا تھا. سدس کی بات کر رہے ہیں سر، سدس کی. ہاں سلس کی. سدس 6 کی. اچھا 6 کی. 1/6. ہاں جی تو یہ سدس یہ آسان ہے. ویسے ست ہوتا ہے نا سر، ستتن. ہاں جی تو یہ کہہ رہی ہے ستوتن کیوں نہیں ہے، سدسن کیوں ہے؟ آپ بتائیں کون سا آسان ہے پڑھنا؟ اور تا اور دال ایک ہی جگہ سے مخرج ادا ہوتا ہے تو آسانی کے لیے سدس ہو گیا. سادس بھی تو کہتے ہیں، السادس نہیں کہتے 6 کو، السادس سادس ہوتا ہے تو اس لیے سدس ہو گیا. تو ہم اس ایکسرسائز میں جو وہ 11 ایکسرسائز میں مطلب کریں گے کیا، اس کو جسٹ ریڈ کرنا ہے یا وہ یاد کرنا ہے، یاد کر لیں اس کو جو ہے نا اس کو میمورائز کر لیں کہ ون ہاف کو کیا کہتے ہیں، نصف کہتے ہیں. 1/3 کو کیا کہتے ہیں، سلس کہتے ہیں. 1/4 کو رب کہتے ہیں. تو 1/5 کو خمس کہتے ہیں. اس طرح کہہ لیں. 1/6 کو اس میں سے کتنا حصہ جو ہے آپ دے سکتے ہیں اپنے مرنے کے بعد فور خیرات یا فور اپنی مرضی سے، کون سے کتنا حصہ؟ سلس. سلس تو اس کا مطلب اس کے فائدے ہیں نا، سلس. اور ثمن بھی ہیریٹری میں آتا ہے. وہ شہزاد صاحب بتائیں گے آپ کو کہ بھائی ثمن کس کو حصہ ملتا ہے، بتائیں گے شہزاد صاحب بعد میں ان کو آپ. جی وائف کو. اور اگر 2 وائفس ہوں تو، اگر 2 بیویاں ہوں پھر کتنا ملتا ہے ان کو؟ اچھا چلو. تو شہزاد صاحب یہ اچھا چلیں چیک کر کے بتائیے گا. اسی کو ڈیوائڈ کریں گے اور شاید اسی لیے دوسری شادی سے پریشانی ہوتی ہے. اچھا نہیں آپ نے نوٹ، شہزاد صاحب آپ 1/8 ہی ہوگا تو، لیکن شہزاد صاحب آپ نے نوٹ کیا ہے، آپ نے نوٹ کیا سب خواتین. شہزاد جب پریشانی کی بات کر رہے ہیں سر، اس کا مطلب ہے کہ پریزیوم کر لیا جائے کہ شوہر مرے گئی بیوہ ہی ہونا ہے. نہیں شہزاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب خواتین نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ 2 3 4. ٹھیک نہیں تو اگر مرد رہ جائے باقی تو اس کو بھی تو ملے گا کچھ، اگر بیوی مر گئے تو. ہاں لیکن اگر اس کو کتنا، اس کو آدھا ملے گا، نصف ملے گا، ہاف. آدھا ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو، اچھا مجھے نہیں پتا، مجھے ایکسرسائز 12 کرنی ہے ہمیں یا نہیں کرنی ہے. 12 ضرور کرنی ہے. 12 سمپل جملے بنانے ہیں. دخل المدرس فی الفصل بعث ان، میں نے ڈھونڈا. بعث کے ساتھ ہمیشہ ان آتا ہے تو بحثت انل، یہاں پر کیا تھا آپ کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں. بحثت انل
کہ الکتاب جو بھی کوئی چیز بھی آپ ڈھونڈ رہی ہیں تو یہ بھی ضرور کرنا ہے. سر ہم فیل کے جملوں کسی بھی ٹینس میں بنا سکتے ہیں نا. بنا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کو فار ایگزامپل فعل ماضی دیا ہوا ہے لیکن ہم جملہ بناتے وقت اس کو ماضی کی کسی بھی شکل میں لے آئے, مضارع کی کسی بھی شکل میں لا سکتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.